بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سفر المظفر میں یہ منحوس ایام ہیں یا اس میں نحوست ہوتی ہے، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ کسی دن میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے مہینے اللہ کے ہیں، اللہ نے یہ ہمیں عطا کیے ہیں اور سارے متبرک مہینے ہیں۔ بلکہ یہ جو سفر المظفر کا مہینہ ہے، بلکہ اس مہینے کو تو اولیاء کاملین کی نسبت ہے، بزرگان دین کے ساتھ نسبت ہے، اور جو اللہ کے بزرگ ہستیاں ہیں ان کے ساتھ نسبت ہے۔ اور اس مہینے میں سفر المظفر میں کئی بزرگان دین کا وصال ہے، کئی بزرگان دین کا عرس مبارک ہے۔ جیسے اب الحمدللہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور لاہور جو ہے وہ داتا علی حجویری کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے لاہور کو کہ داتا کی نگری، کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سبحان اللہ وہ بھی عرس اسی مہینے کے اندر ہے۔ پھر اسی طرح باہ الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے میں ہے، سفر المظفر میں ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے سفر المظفر میں ہے۔ پھر تاجدار گولڑا اور پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا عرس مبارک بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ تو بلکہ اس مہینے کو بزرگان دین کے ساتھ نسبت ہے، اور یہ بزرگان دین اولیاء کاملین کا مہینہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جائے، اور بزرگان دین کے لیے ان کے لیے ترقی درجات کی دعائیں کیے جائیں، اصال ثواب کی محفل سجائی جائے، تاکہ بزرگان دین کا تذکرہ ہو ہمارے گھروں میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے کی برکت کے صدقے سے ہمارے گھروں کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ہزارہا کرامتیں ہیں۔ اسی طرح داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ہزارہا کرامتیں ہیں، اور مشہور بہت ساری کرامتیں ہیں۔ اور اسی طرح داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی مسجد کا جو محراب ہے، جو قبلہ ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کی سمت ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک دن اعلان فرمایا جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہماری مسجد کا جو محراب ہے اس کی سمت ٹھیک نہیں ہے، آج تمام لوگ حاضر ہو جاؤ، میرے ساتھ نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو سارے علماء کرام اس علاقے کے ائمہ بزرگان دین اکٹھے ہو گئے اور داتا علی حجویری کے پیچھے نماز ادا کی، اور اس کے بعد نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، اور پھر سارے لوگوں کو فرمایا دیکھو کہ بیت اللہ شریف سامنے تمہیں نظر آئے گا۔ تو اپنی مسجد میں جب بیٹھے تھے تو آپ نے نگاہ سامنے کی کہ بیت اللہ سامنے نظر آئے گا، تو واقعی سارے علماء کو بیت اللہ نظر آیا۔ آپ نے فرمایا تم اب بیت اللہ کو دیکھ کے بتاؤ کہ میری مسجد کی قبلے کی سمت صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو سارے علماء حیران ہو گئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی کرامت کہ بیت اللہ وہاں سامنے۔ سارے علماء نے بیت اللہ کی زیارت کی اور اس بات کا اقرار کیا، جہاں داتا علی حجویری ایک عالم دین ہے، ایک فقیہ ہے، ایک مستند عالم دین ہے، وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بھی ہیں، اور بہت بڑی کرامت کا ظہور بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوتا تھا۔ تو بزرگان دین کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، اور بزرگان دین کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ رب ذوالجلال بزرگان دین کے توسل سے اور تمام امیدیں، تمام آرزوئیں ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی پوری فرمائے، اور اس مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ آخری الفاظ میں امت مسلمہ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اگر لوگ یہی سمجھتے ہیں اس مہینے میں بیماری آتی ہے، اس مہینے میں نحوست آتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دین اسلام ان تمام باتوں کی تردید کرتا ہے۔
اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ مصلی پر بیٹھے اور سجدہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر دعا کرے، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو بندے کو رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔